اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اتوار کو قوم سے اپنے آخری خطاب میں اپنی 16 ماہ کی حکومت کی قانونی اور آئینی ساکھ کا دفاع کیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ شہباز، جنہوں نے گزشتہ سال اپریل میں اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سنبھالی تھی، نے کہا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنی تقریر کا آغاز یہ اعلان کرتے ہوئے کیا کہ وہ اپنی حکومت کی مدت کے اختتام پر ملک چلانے کی ذمہ داری نگران حکومت کو سونپ رہے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے طویل جنگ لڑی ہے اور ملک مستقبل میں بھی جب تک ضرورت ہوگی لڑے گا۔ COAS جنرل عاصم منیر نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ملک کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر آزادی پریڈ سے خطاب میں کہا کہ ہم نے اپنے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی ہے اور ہم مستقبل میں بھی جب تک ضرورت ہوگی لڑیں گے۔ اتوار کو آزادی کی سالگرہ۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے فلسطینیوں کے لیے اپنا پہلا سفیر مقرر کیا ہے، جو کہ خلیجی ریاست اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمور پر لانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے درمیان سامنے آیا ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت کے اظہار میں سعودی عرب نے اردن میں اپنے سفیر نائف بن بندر الصدیری کو ریاست فلسطین میں غیر مقیم سفیر اور یروشلم میں قونصل جنرل کے طور پر نامزد کیا۔ سعودی سرکار خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہفتے کے روز اردن کے دارالحکومت عمان میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جہاں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی سفارتی مشیر نے الصدیری کی اسناد وصول کی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو قومی احتساب بیورو کی ٹیم نے پیر کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ الہی کو جیل حکام نے ان کی نظر بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد رہا کیا تھا، تاہم جب وہ اڈیالہ جیل کے مرکزی دروازے سے باہر آئے تو راولپنڈی اور لاہور کے اہلکاروں پر مشتمل نیب کی ٹیم نے انہیں ایک بار پھر اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آنے والے نگران وزیر اعظم دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کے لیے غیر امتیازی انداز کے پرزور حامی ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اگرچہ انوار الحق کاکڑ بنیادی طور پر عام انتخابات کی نگرانی کریں گے اور ضرورت پڑنے پر معاشی فیصلے لیں گے، لیکن عبوری وزیر اعظم کے طور پر انہیں TTP سمیت بعض سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنا پڑ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج اور قوم کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کی غیر واضح الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مسلح افواج اور اس کے شہری پوری طرح متحد ہیں۔ پاک فوج بطور قومی فوج پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر کرتی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آزادی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل منیر نے اتوار کو کہا کہ فوج اور قوم کے درمیان درار پیدا کرنے کی کوششیں قابل مذمت ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا 76واں یوم آزادی پاکستان ہائی کمیشن پریٹوریا جنوبی افریقہ میں ایک پروقار تقریب میں منایا گیا۔ ہائی کمشنر آفتاب حسن خان نے پس منظر میں بچنے والے قومی ترانے کی دل کو گرما دینے والی دھنوں پر پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا 76ویں یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پیغام حاضرین کو پڑھ کر سنایا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔